کے آغاز میں آپ کو بتائیں تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان واپس مل گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے نوٹسز جاری کر دیے۔ فریقین سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ دوران سماعت پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم اور انتخابی نشان واپس لے کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ جن لوگوں نے پارٹی الیکشن کو متنازع بنایا اور الیکشن کمیشن میں درخواست دی وہ پارٹی ممبر ہی نہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بینچ پر اعتراض کیا کہ یہ معاملہ سنگل بینچ کا نہیں بلکہ 2 رکنی بینچ سن سکتا ہے، اس لیے اسے مؤخر کیا جائے۔ جسٹس کامران حیات نے ریمارکس دیے کہ آج یہ کیس موشن میں لگا تھا، عدالت نے صرف درخواست گزار کو سن کر فیصلہ کرنا تھا۔ اب آپ سب آ گئے ہیں، اتنی بحث ہو چکی ہے تو کچھ تو آرڈر پاس کرنا ہوگا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن اس کیس میں زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ روپے جرمانہ کر سکتا تھا۔ عدالت نے فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت عدالتی چھٹیوں کے بعد فوری طور پر 2 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان واپس مل گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے نوٹسز جاری کر دیے۔ فریقین سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ دوران سماعت پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم اور انتخابی نشان واپس لے کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ جن لوگوں نے پارٹی الیکشن کو متنازع بنایا اور الیکشن کمیشن میں درخواست دی وہ پارٹی ممبر ہی نہیں۔ تو پی ٹی آئی پر چھائے گھنے بادل چھٹ گئے۔ بیرسٹر علی ظفر خوش، بولے پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر دیا، انتخابی نشان واپس کرنے کا حکم دیا۔ اب اگلی سماعت تک ہم بلے پر انتخابات لڑ سکتے ہیں۔ عدالت عالیہ نے ہمیشہ انصاف کا سر بلند کیا۔ مزید کہا کہ اس کیس میں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کا مخالف نظر آیا۔ پی ٹی آئی پہ گھنے بادل چھائے ہوئے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ جو ہمارا سمبل ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے۔ اب اس بلے کے مطابق اگلی تاریخ تک الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ہمیشہ انصاف کا سر اونچا کیا ہے اس ہائی کورٹ نے۔ ابھی انٹرم سٹیج ہے اور ابھی آگے بڑے مراحل ہیں اور ڈی بی سنے گی، پورا اپنا پھر فیصلہ کرے گی۔ اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں۔ آج جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگ آ کے جو لائرز تھے آ کے بحث کر رہے تھے اور اس طرح حکومت کے لائر بحث کر رہے تھے، وہ لگتا یہ تھا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں۔ تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے، ان کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے بلے کے لیے خطرات برقرار ہیں۔ درخواست گزاروں نے سپریم کورٹ سے رجوع کا عندیہ دے دیا۔ سما سے خصوصی گفتگو میں اکبر ایس بابر نے کہا بڑی عدالت میں جانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ معاملہ صرف انتخابی نشان کا ہی نہیں، سیاسی جماعتوں کو شخصیت پرستی سے آزادی دلانا ہے۔ سوال اٹھایا اسلام آباد کی بجائے پشاور ہائی کورٹ ہی سے کیوں رجوع کیا گیا؟ یہ معاملہ ظاہر ہے اس سے بھی بڑی عدالت میں اب جائے گا اور شاید سپریم کورٹ تک بھی جائے۔ ابھی اس سلسلے میں ہم صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ میں یہ ضرور بتا دوں کہ ابھی تک ہمیں کوئی نوٹس سلسلے میں نہیں ملا، ہمیں صرف میڈیا کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ یہ معاملہ الیکشن سمبل کا صرف نہیں ہے، یہ معاملہ ہے ہماری سیاسی جماعتوں کو شخصی اور خاندانی قبضے سے آزاد کرنا ہے۔ پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کیونکہ یہ فیصلہ جو تھا 22 تاریخ کو الیکشن کمیشن کا، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں اعلان کیا تھا، تو پشاور جانے کی کیا بات ہے؟ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کیوں نہیں اپیل کیا؟ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ پرسنل ہو جاتا ہے تو بے شک سپریم کورٹ چلا جائے۔ میں چیف الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہمارے ایک مخالف نے کہا کہ اسے بلے کے نشان کی آفر ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن اس بیان کی تحقیقات کرائے۔ سما سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اب غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو گئی ہے، اب ٹکٹوں کے معاملات دیکھیں گے۔ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ پرسنل ہو جاتا ہے تو وہ بے شک سپریم کورٹ چلے جائے۔ استعفے کا مطالبہ نہیں کرتا، میں نے ان کو کہا کہ کوئی اور ہوتا تو ان سے استعفے کا مطالبہ ضرور کرتے، لیکن ایک بات کہ الیکشن کمیشن کو ضرور جواب دینا ہوگا۔ ہمارے ایک مخالف نے کل کہا تھا کہ مجھے بیٹ کی آفر کی گئی پر میں نے ڈکلائن کر دی۔ آپ بلائے اور انکوائری کریں کس نے آفر کی، کیوں آفر کی اور ڈکلائن کس نے کی۔ انسرٹنٹی ختم ہو گئی، اب ہمارے جو ریزرو سیٹ ہے اس کی اسکروٹنی کا بھی عمل شروع ہو جائے گا اور ہم اپنے ٹکٹوں کی طرف بھی بڑھ جائیں گے۔